وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حرم شریف میں تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے، وہ بدکار عورت کہتی ہے، اہا ہونا، کیا یہاں پر ہم وہ گناہ کریں گے؟ طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الذی یرانا ہونا یرانا ثم، جو ذات ہمیں یہاں دیکھ رہی ہے وہی ذات ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، جب سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے نفس نامی ایک چیز بھی رکھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر کے جذبات کو بھی رکھا ہے اور وہیں پر شر کے جذبات کو بھی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا نفس انسان کو کبھی خیر کی طرف مائل کرتا ہے تو کبھی شر کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر نفس کا فتنہ انسان کو اپنے فتنے میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ انسان اکثر و بیشتر شر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہی معلوم کریں گے کہ نفس کے کیا کیا فتنے ہیں، نفس کے کیا کیا شر ہیں، نفس کے کیا کیا شرارتیں ہیں کہ جن کی اصلاح ہم کر سکیں اور دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی ہمیں حاصل ہو اور آخرت میں رب کی بنائی ہوئی جنت کے ہم حقدار ٹھہریں۔ حضرات، قرآن مجید کی جن آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، سورۃ الشمس کی چند آیات تھیں جن میں اللہ رب العالمین نے نفس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس میں ہم نے خیر بھی داخل کیا ہے اور شر بھی داخل کیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، صاف ستھرا کیا، پاکیزہ بنایا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں میں دھسا دیا۔ اس سے ہمیں نفس کو پاک کرنے، نفس کی اصلاح کرنے، نفس کی ستھرائی کرنے اور نفس کو غلط جذبات سے روکنے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات، جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، خطبہ حاجہ پڑھتا ہے، اس کے چند جملے یہ بھی ہوتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ اے اللہ،
ہم تجھ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور دعائیں ہیں وہیں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ بنا دے، تو ہی اس کو بہترین پاکیزہ بنانے والا ہے، تو ہی اس کا مولا ہے اور تو ہی اس کا ولی ہے۔ حضرات اب آئیے جانتے ہیں کہ نفس کے کیا کیا فتنے ہیں، نفس کی کیا کیا شرارتیں ہیں، اور نفس کی کیا کیا گمراہیاں ہیں کہ جس کے راستے سے نفس انسان کو گمراہیوں کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ سب سے بڑی اور عظیم گمراہی، سب سے پہلی اور عظیم شرارت جو نفس کی ہے وہ یہ ہے کہ نفس انسان کو بدعقیدگی کی طرف ڈھکیلنا چاہتا ہے، نفس انسان کو مزار پرستی کا مزاج انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، نفس انسان کے اندر اولیاء پرستی کا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام الموحدین ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو امن والا شہر بنا اور مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی کے فتنے سے محفوظ فرما۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر جس پیغمبر کی زندگی کا لمحہ لمحہ، جس پیغمبر کی زندگی کا منٹ منٹ شرک اور اہل شرک کے خلاف عالم بغاوت میں گزرا، اس جیسے عظیم الشان پیغمبر رب العالمین سے جب اپنے نفس پر شرک کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں پر شرک کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور رب العالمین سے دعا کنا ہے، اے اللہ مجھے بھی شرک کے فتنے سے محفوظ فرما اور میرے آنے والی نسلوں کو بھی شرک کے فتنے سے محفوظ فرما، تو بتاؤ مجھے اپنے نفس پر اور آپ کو اپنے نفس پر شرک کے فتنے کا کتنا خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے تعلق سے ہمیں کتنا حساس نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اگلی پیڑھیاں، ہماری اگلی نسلیں شرک کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ لہٰذا ہم اب جو دعا کریں گے ہماری دعائیں آنے والی نسلوں کے لیے سایہ بن کر رہے گی، تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی شرک کے فتنے سے محفوظ فرما اور میری آنے والی نسلوں کو بھی شرک کے فتنے سے محفوظ فرما۔ حضرات شرک کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، شرک کا خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ انسان کو نفس کے ذریعے انسان اس خطرے میں مبتلا کرتا ہے، اس فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی، کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس العرب، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی خواتین ذوالخلصہ نامی بت کی پرستش کرنے نہ لگ جائیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ عرب میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجود پذیر ہوئے، جزیرے عرب سے پورا شرک نست نابود ہو گیا، پورے جزیرے عرب سے شرک میٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ زمانہ آئے گا کہ گڑے ہوئے بت پھر زندہ کیے جائیں گے اور خواتین ان کا طواف کرنے لگ جائے گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شرک کا خطرہ جو ہے، شرک کا فتنہ جو ہے، مردوں سے پہلے عورتوں میں جڑ پکڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کیسی خبریں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے، سبحان اللہ، کہ مسلمان لڑکیاں آغوش غیر کی زینت بنتی ہوئی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، العیاذ باللہ۔ حضرات بہت ضروری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کروں، تیری عبادت میں کسی اور کو شریک کروں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اگر انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے تو اس گناہ کی معافی میں تجھ سے چاہتا ہوں۔ حضرات
ہمارے گھروں میں کن کن دروازوں سے شرک داخل ہو رہا ہے؟ بت پرستی کے راستے سے شرک داخل ہو رہا ہے، پیر پرستی کے راستے سے شرک داخل ہو رہا ہے، مزار پرستی کے راستے سے شرک داخل ہو رہا ہے، تعویذ گنڈوں کے راستے سے شرک داخل ہو رہا ہے، نحوست اور بدشگونی کے راستے سے شرک داخل ہو رہا ہے، اولیاء اللہ کے نذرانے کے نام پر شرک داخل ہو رہا ہے۔ بتاؤ، جب انبیاء علیہم السلام کو رب العالمین نے یہ دھمکی دیتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کی زندگی میں بے شرک پایا جاتا، ان کی زندگی کے سارے اچھے اعمال ہم تباہ و برباد کر دیتے۔ اتنی ہماری شرک کے دلدل میں دھسی ہوئی زندگی، اتنے ہم شرک کے فتنے میں مبتلا ہیں، اور پھر کیسے ہم اپنے آپ کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں؟ لہذا حضرات، سب سے بڑا فتنہ جو نفس کا فتنہ ہے وہ شرک کا فتنہ ہے، اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، دوسرا، نفس کی دوسری گمراہی اور نفس کی دوسری شرارت جس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نفس، اس کی بہت خواہشیں ہیں، اس کی بہت ساری ارمانیں ہیں، اس کی بہت ساری امیدیں ہیں، اس کی بہت ساری چاہتیں ہیں، اس کی بہت ساری آرزویں ہیں، اور نفس چاہتا ہے کہ ہر جو آرزو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یاد رکھیے حضرات، نفس کی ہر آرزو مکمل کرنے کا مزاج مسلمانوں کا نہیں ہوتا، نفس کی ہر خواہش کو مکمل کرنے کا مزاج مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، یہ کافروں کا ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں جو زمین پر بھیجا ہے وہ قدم قدم پر اپنے خواہشات کی قربانی دینے کے لیے بھیجا ہے، وہ اپنی امیدوں کی قربانی دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ جس دن نارے جہنم کے کنارے کافروں کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، جاؤ تمہاری نیکیوں کے بدلے تم نے دنیا میں چکھ لیے، تمہاری نیکیاں، تمہاری خواہشات، تمہاری لذتیں ساری دنیا میں مکمل ہو گئی، واستمتعتم بها، اور دنیا میں تم نے سارے لذتیں چکھ لی، خوب دنیا سے مزے اڑا لیے، اليوم تجزون عذاب الہون، لیکن آج کے دن تمہیں ذلت والے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ کیا پتہ چلا حضرات؟ پتہ یہ چلا کہ نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں، نفس کی جو ارمانیں ہوتی ہیں، نفس کی جو امیدیں ہوتی ہیں، یہ کم سے کم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نفس کی خواہشات کو ہم بے لگام چھوڑیں گے، نفس کی چاہتوں کو ہم بے لگام چھوڑیں گے، تو یاد رکھیں عمر نوح بھی مل جائے، ان خواہشات کے مکمل کرنے کے لیے اتنی عمر بھی ناکافی ہوگی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ حضرات، دوسرا خطرہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خواہشات کم سے کم رکھیں، اپنی آرزویں کم سے کم رکھیں۔ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں قربانیاں دینے کے لیے بھیجا ہے۔ نفس کا تیسرا خطرہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے نفس بڑائی چاہتا ہے، نفس اپنے آپ کو کبھی چھوٹا دکھانا نہیں چاہتا، نفس چاہتا ہے کہ میں بڑا، بس سب لوگ میری بڑائی کریں، میرے سامنے کوئی بڑا نہیں۔ جس محفل میں انسان آئے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرے، جہاں انسان گئے بس چاہتا ہے کہ ہر لوگ اس کا ٹھہر کر استقبال کرے، لوگ اس کے اکرام میں ٹھہر جائیں، نفس بڑائی چاہتا ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام میں، تاریخ میں دو شخصیات نے بڑائی کا اعلان کیا تھا، ان کا نفس بھی انہیں بڑائی پر ابھار رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے انجام تک انہیں پہنچا دیا۔ کون ہے وہ؟ سب سے پہلا ابلیس۔ کیا کہا تھا جس نے؟ انا خیر من، کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں۔ انا خیر من، انا کی رٹ لگانے والے اللہ رب العالمین نے اسے قیامت کی صبح تک کے لیے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے۔ اور دوسری شخصیت جس نے انا کہا تھا، جس نے میں اپنی بڑائی کر رہا تھا، کون؟ فرعون،
جو انسانی تاریخ کا سب سے سفاک اور خون ریز انسان فرعون، جس نے یہ نعرہ لگایا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جس کو ڈھنگ کی گفتگو بھی کرنے نہیں آتی۔ کیا کیا رب العالمین نے اس کے ساتھ؟ دریا میں غرقاب کر کے انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ لہذا حضرات بہت زیادہ بڑائی جتانے کی ضرورت نہیں، اگر واقعی ہم بڑے ہیں تو رب العالمین خود بخود ہم کو بڑا بنا دے گا، لیکن ہم اپنے نفس کو یہ سمجھائیں کہ ہم بڑے نہیں، ہم چھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ملتی ہے، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صابر بندہ بنا، وجعلنی شکورا، مجھے شاکر بندہ بنا، وجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا، وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا۔ تو نفس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے نہیں، سامنے والا بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں۔ نفس بڑائی چاہتا ہے، اس بڑائی کو کچلنے اور رگڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات نفس کی اور ایک اصلاح کی ضرورت یہ بھی ہے کہ نفس ہر میدان میں جیتنا چاہتا ہے، وہ کسی میدان میں شکست کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ہارنا نہیں چاہتا۔ علم کے میدان میں ہے تو کہتا ہے کہ میں سب سے آگے رہوں، میرے سے آگے کوئی نہیں۔ تجارت کے میدان میں ہو، مجھ جیسا کوئی دنیا میں تاجر نہ پایا جائے، سب سے آگے میں رہوں، پیچھے نہ رہوں۔ ہر میدان میں نفس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہ ہو، سب سے آگے بڑھ کر میں رہوں۔ ہر میدان میں نفس جیتنا چاہتا ہے، لیکن شریعت نے کیا کہا؟ شریعت نے کہا جیتنے کے ساتھ ساتھ ہارنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام تھا عزبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اونٹنی تھی جو کسی سے کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، لیکن ایک مرتبہ اسے ہوا کہ ایک دیہاتی صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے مقابلے میں انہوں نے پیچھے کر دیا اور آگے نکل گئے۔ صحابہ نے دیکھا تو ان کو تھوڑا برا معلوم ہوا، صحابہ کرام پر یہ معاملہ تھوڑا ناگوار گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر جس کو بھی عروج عطا فرمایا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین زوال سے دوچار کرے گا۔ ہر ترقی کو تنزلی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر چڑھتی ہوئی چیز کو نیچے آ کر دب کر رہنا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ جیتنے کے حوصلے کے ساتھ ساتھ ہارنے کا حوصلہ بھی ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات نفس کی ایک اصلاح کی یہ بھی ضرورت ہے کہ نفس جذبہ انتقام چاہتا ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کو برداشت نہ کروں، سامنے والا ذرہ مجھے کیا تکلیف پہنچائے بس میں اس پر برس پڑوں، ٹوٹ پڑوں، گالیاں گلوچ کروں، اس کے خاندان کی آخری فرد تک میں پہنچ جاؤں۔ نفس کی یہ چاہت ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ پر ظلم ہوا ہے تو آپ بقدر ظلم آپ انتقام لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں شریعت یہ بھی کہتی ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو معاف کرے، درگزر کرے، ایسے بندے کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو ہمیں حضرات صبر و ضبط سے کام لینے کی ضرورت ہے، صبر و ضبط سے کام لینے کی ضرورت ہے، قوت برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صبر و تحمل کا مزاج اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات اسی طرح سے نفس کی گمراہی یہ بھی ہے کہ نفس اظہار غیظ و غضب چاہتا ہے، سامنے والے پر پورا غصہ اتار دینا چاہتا ہے۔ شریعت نے دیکھیے کتنی پیاری تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے۔ شریعت نے کہا بہادر کون ہے؟ دنیا والے بہادر اسے سمجھتے ہیں جو کشتی میں ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، جس نے جس کو پچھاڑ دیا بس وہ بہادر ہو گیا۔ لیکن شریعت کہتی ہے نہیں، حقیقی بہادر تو وہ ہے جس کا جوش انتقام اور جس کا غیظ و غضب عروج پر ہو اور وہ سامنے والے کے انتقام کی طاقت بھی رکھتا ہو لیکن اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہو، اپنے غصے کی لگام کو کس لیتا ہو، اپنے آپ کو برداشت کر لیتا ہو۔ ایسا انسان بہادر انسان ہے، ایسا انسان ہمت والا انسان ہے، ایسا انسان عزیمت والا انسان ہے۔ وہ انسان نہیں جو سامنے والے پر غصے اتار دے، ایسا انسان تو بزدل انسان ہے۔
ایسا انسان بزدل انسان ہے. شریعت نے کہا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہادر وہ نہیں ہوتا جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے. ایسا انسان بہادر ہوتا ہے. لہٰذا غصے کے وقت صبر کے جام کو نوش کرنے کی انسان کوشش کرے. یہ ادا اور یہ خوبی اللہ رب العالمین کو اتنی بھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. حضرات یاد رکھیں، نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم نفس امارہ. نفس امارہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا نفس جو انسان کو لگاتار برائیوں پر ابھارتا ہے، ہمیشہ انسان کو برائیوں کی طرف ڈھکیلتا ہے. اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا نفس لوامہ، انسان سے غلطی ہو جائے، غلطی ہونے کے بعد جو پشیمانی اور شرمندگی ہوتی ہے تو یہ نفس اس کو کچوکا لگاتا ہے، اس کو احساس دلاتا ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، تجھ سے یہ گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے تھا. انسان کو بار بار ملامت کرتا ہے. اس نفس کا نام ہے نفس لوامہ. اور تیسرا نفس ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر ایسا نفس راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہر تقدیر پر، ہر قضا پر راضی رہتا ہے. ایسے نفس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ. اس دنیاوی زندگی میں وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے نفس امارہ کو رگڑ کر کچل کر نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے. ایسا انسان کامیاب ہے. اور ایسے ہی انسان سے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ایسے انسان سے کہتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی نفس، چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. لہذا حضرات بہت ضروری ہے، ہماری غلطی یہ ہے، ہماری بہت بڑی خامی یہ ہے کہ نفس کے آگے ہم نے ہمیشہ سے شکست کھائی ہے، نفس کے آگے ہم نے ہمیشہ سے مات کھائی ہے. ہماری بہت بڑی خامی یہ ہے. اور اسلاف امت کی یہ خوبی تھی، ہمارے اسلاف کی یہ خوبی تھی کہ نفس کو رگڑ کر کچل کر نفس کے غلام بننے کے بجائے رب کے غلام بنایا کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں ابن خلکان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وقت کی ایک بدکار عورت جس کا خود کا کہنا ہے ما بقی احد الا فتنتو، ما بقی احد الا فتنتو، جس کو بھی میں دعوت گناہ دیا کرتی تھی وہ میرا ہو کر رہتا تھا اور اس کے ایمان کا جنازہ میں نکال دیا کرتی تھی. ما خلا طاؤس بن کیسان، لیکن طاؤس بن کیسان ایسا واحد شخص ہے جس کے ایمان اور تقوی کو ذرہ برابر میں متزلزل نہیں کر سکی، اس کو میں اپنے دامے فریب میں پھنسا نہیں سکی. وہ خود کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں طاؤس بن کیسان کے پاس گئی اور دعوت گناہ دی. انہوں نے کہا کہ فلاں وقت کو میرے پاس چلے آ جانا، فلاں وقت کو میرے پاس چلے آ جانا. اور جب وہ کہتی ہے کہ فلاں وقت آ گیا تو میں ان کے پاس آئی، وہ مجھے لے کر حرم شریف میں تشریف لے گئے، حرم شریف میں تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے. اور وہاں جا کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو یہاں لیٹ جاؤ. وہ خاتون کہتی ہے، وہ بدکار عورت کہتی ہے اہا ہونا، کیا یہاں پر ہم وہ گناہ کریں گے؟ طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی یرانا ہنا یرانا ثم، جو ذات ہمیں یہاں دیکھ رہی ہے وہی ذات ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے. وہ خاتون اور وہ عورت اپنے مقصد میں ناکام ہوتی ہے. حضرات اسلاف امت کی خصوصیت تھی، اسلاف امت کی یہ خوبی تھی کہ وہ نفس کے غلام نہیں تھے، وہ نفس کو رب کا غلام بنائے ہوئے تھے، وہ نفس کو رب کا پجاری بنائے ہوئے تھے. اور ہماری بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نفس کے پجاری ہیں، مجھے معاف کرنا، ہم میں سے بہت سارے لوگ نفس کے غلام ہیں، نفس کے پجاری ہیں. نفس کی ابھرتی ہوئی ہر خواہش کو وہ مکمل کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ
جائز کی پرواہ ہے نہ جائز کی پرواہ ہے، بس نفس میں خواہش پیدا ہو گئی، یہ صبح سپید کی طرح میری خواہش مکمل ہو، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اور رب العالمین کہتا ہے اصل فتح تو یہ ہے کہ تم نفس امارہ پر فتح پاؤ، اصل غلبہ تو یہ ہے کہ تم نفس امارہ پر غلبہ پاؤ، اصل کامیابی یہ ہے کہ تم نفس امارہ پر کامیابی حاصل کرو، اور تمہاری بہادری یہ ہے کہ تم نفس امارہ کو رگڑ کر اس پر فتح حاصل کرو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور رب العالمین کا یہ وعدہ بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس ٹھہرے رہنے سے ڈرے اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ حضرات، بہت ضروری ہے کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چکا چون، نفس کی ابھرتی ہوئی خواہشات، ایسی خواہشات سے بچا کر اپنی زندگی کو گزاریں، تقوی والی زندگی گزارے، نمازیوں والی زندگی گزارے، اللہ والیاں زندگی گزارے۔ یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے، بس آنی ہے، جانی ہے اور فانی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو نفس کے فتنوں سے محفوظ فرما، بار الہ نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرما، بار الہ نفس کے شرک سے اور نفس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بار الہ ہم سب کی حفاظت فرما، بار الہ امت مسلمہ پر جو پریشانیاں ہیں ان سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرما، بار الہ ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمتوں کی حفاظت فرما، بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، بار الہ ہم میں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں کروٹ جنت نصیب فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔